الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد النبی الرسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیر اشرف حجازی یوٹیوب چینل. مہربانی فرما کر اس کو سبسکرائب کیجیے گا. ایک میرے بہت ہی پیارے دوست ساتھی جناب محترم راؤ عمران صاحب، ٹرک نمبر 155 WB تھنگے کے قریب ضلع بہاری میں گاؤں ہے. آپ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، نیک آدمی ہیں، اچھی انسان ہیں. آپ کے والد محترم بھی ٹیچر تھے اور اس پورے علاقے میں ان کا اتنا فیض ہے کہ یا تو ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، پورے علاقے میں پھیلے ہوئے. اتنا علم کا فیض انہوں نے دیا اور بہت نیک انسان تھے، بہت اچھے آدمی تھے. آخری عمر کے حصے میں آ کر وہ اس عاجز سے بیعت ہوئے اور کچھ عرصے بعد ان کا وصال ہوا. اور اس عاجز کو شرف حاصل ہوا کہ ان کا جنازہ میں پڑھاؤں. تو یقین مانیے کہ جنازہ پڑھانے کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ ان کے چہرے پر نور ہے، روشنی ہے اور رحمتوں کی بارش اوپر سے نازل ہو رہی ہے. ایمان والا چہرہ، نور والا چہرہ، عشق والا چہرہ، محبت والا چہرہ تھا. تو یہ ان کے بیٹے ہیں. اللہ ان کو سب بیٹوں کو سلامتی بخشے، خیر فرمائے. انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں پہلی بات تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت آسان سی بات، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات. تمام بیٹے اور بیٹیاں، میرے بہن اور بھائی، غور سے اس بیان کو سنیں اور اپنے پلے باندھ لیں اور کسی کی بات پر نہیں آنا آپ نے. دیکھیے بیٹا، میرے والد صاحب کا اسم گرامی برکت علی تھا. ان کی حیات میں اگر میں کہتا برکت علی ادھر آؤ، برکت علی وہاں جاؤ، برکت علی مجھے پیسے چاہیے، برکت علی مجھے کتابیں چاہیے، تو بتائیے کیسا لگتا؟ یا میں اپنی والدہ محترمہ کا نام لیتا، ان کا نام لے کے بلاتا، ان کے نام سے ان کو آواز دیتا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے. یہ فیصلہ آپ پر ہے اور ان لوگوں پر بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے. تہذیب کے معاشروں میں، ادب کے معاشروں میں، محبت کے معاشروں میں، پیار کے معاشروں میں ادب پہلا قرینہ ہے. محبت کے قرینوں میں ماں باپ کو آواز لے کے نہیں بلانا چاہیے. امی جان کہتے ہیں، والدہ محترمہ کہتے ہیں، ابا جان کہتے ہیں، ابو جان کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں، نام لے کے نہیں بلاتے. تو جب ہم اپنے والدین کو، ماں باپ کو نام لے کے نہیں بلاتے تو وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ عظیم الشان کائنات کے والی سید کونین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارے دلوں میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا
تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، مجھ سے پیار نہ کرو، میرے ساتھ نسبت نہ رکھو، میرے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ تو کائنات کے تمام ماں باپ قربان ہوں آقا کونین کی ذات اقدس پہ، بلکہ تمام کائناتیں قربان میں ہیں سرکار کونین کی ذات اقدس پر۔ کچھ حیثیت نہیں ہے تمام کائناتوں کے بھی میرے آقا کے حسن کے سامنے، ان کے جمال کے سامنے، ان کے کمال کے سامنے، ان کی نبوت کے سامنے، ان کی پیغمبری کے سامنے۔ جی تو جب ماں باپ کو ہم نام لے کر نہیں بلا سکتے، بے ادبی ہے، تو ان کو نام لے کر کیسے بلا سکتے ہیں جو وجہ وجود ہے کائنات، جو اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان کو نام لے کر کیسے بلایا جائے۔ ان کو تو یہ دیکھیے، ہم اپنے ماں باپ کو تو، تیرا، تم نہیں کہہ سکتے، نہ کہتے ہیں۔ جہاں ادب ہے، جہاں احترام ہے، جہاں عزت کے معاملے ہیں، وہاں تم، تیرا، تو نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے یہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تو کا لفظ، یار یہ مناسب تو نہیں ہے، تیرا یہ مناسب تو نہیں ہے، تم یہ مناسب تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا نام لے، وہ اللہ ہے، ان کا خالق ہے، ان کا بنانے والا ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن اس نے بھی یا محمد نہیں کہا، صرف لفظ محمد کہا ہے، وہ بھی 4 مرتبہ قرآن پاک میں۔ وہ کہہ سکتا ہے آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا مالک ہے، وہ آپ کا بنانے والا ہے، وہ آپ کو سنوارنے والا ہے، آپ کو سجانے والا ہے، آپ کو حسن دینے والا ہے، آپ کو جمال دینے والا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ یا کے لفظ سے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک لے کر پکارا ہو، پورے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یا آدم ہے، یا یحییٰ ہے، یا عیسیٰ ہے، یا موسیٰ ہے، آپ ایک بھی دفعہ نہیں دکھا سکتے کتاب اللہ میں یا محمد بھی ہو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، اللہ ہو کر، مالک ہو کر، خالق ہو کر نام لے کے نہیں پکار رہا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دیکھیے، تو ہمیں بھی اللہ پاک نے، آپ سورہ حجرات اٹھا کے دیکھیے، یہ جو ہے نا یا محمد کا لفظ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ سورہ حجرات جب نازل ہوئی تو اس سے پہلے 2 صحابہ سے مروی ہے۔ ایک تو جب حضور نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں جلوہ گر ہوئے تو مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام جو آپ کے انتظار میں تھے، اپنے محبوب کے، اپنے رسول کے، اپنے پیغمبر کے، وہ خوشی میں آ کر باراختگی میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا۔ اور اس کے بعد ایک روایت جو ملتی ہے، جو صحابی کے پاؤں یا ٹانگ سن ہو گئی تھی تو آپ کا اس میں گرامی لیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن آپ تحقیق کیجئے کہ سورہ مبارکہ حجرات سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے۔ ہاں، اور ایک منافق کی بات بھی ہے جس نے یا محمد کہا آپ کو، اور آپ کے عدل پر اعتراض کیا، مال غنیمت آیا، میرے آقا تقسیم فرمانے لگے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو مشت بھر، کسی کو جھولی بھر کر دے دیا، کسی تقسیم۔ میرے آقا کا انداز ہے، سید کونین کا انداز ہے، آپ سب سے بڑے عادل ہیں کائنات میں۔ وہ اگر اس بات کو تفصیل میں جائیں گے تو یہ کہانی لمبی ہو جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس منافق نے اس وقت کہا تھا کہ اے عدل یا محمد، کہ انصاف کیجیے، پھر حضور کا نام ہے یا سے لیا۔ یا اس منافق نے کہا، یا سورہ حجرات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کہا، اس کے بعد آپ ثابت کیجئے کسی صحابی نے بھی یہ کہا ہو۔ یہ نہیں کہا۔ اللہ نے بلکہ سورہ حجرات میں منع فرما دیا ہے کہ میرے محبوب کو ایسے مت کہو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا۔ 18واں پارہ ہے، 24ویں صورت ہے اور 63ویں آیت ہے۔ یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے اور اس کی اسٹڈی کیجیے گا، مطالعہ کیجیے گا۔
18واں پارہ سورت نمبر 24 آیت نمبر 63، پھر پارہ 26 سورت 49 آیت نمبر 2، ان کو بھی اسٹڈی کیجیے گا، اس کو بھی سن لیجیے۔ پارہ 26 سورہ 49 آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے رسول کو، میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو، اونچی آواز سے بات نہ کرو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، چیختے ہو، اور اگر تم نے ایسے کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضبط نہیں ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے مخاطب کون ہے؟ میں اور آپ نہیں، صحابہ کرام، جناب صدیق اکبر، عمر فاروق، جناب عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جناب بلال، جناب زبیر، جناب عبداللہ، جناب قتادہ، جناب عبد الرحمن بن عوف، جناب سلمان فارسی، کہ صحابہ کرام اللہ اکبر، جن کا ایک سجدہ پوری کائنات پہ بھاری ہے، جن کی چارجنگ آف دا سیل بڑی زبردست ہے، جو قرب رسول رکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ زیارت رسول کریم رکھتے ہیں، ان کا وہ مقام بلند ترین مقام اللہ نے خود تعریف کی ہے قرآن پاک میں ان مقدس لوگوں کی، یا اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں، دونوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا، ایسا نہیں کہا، اور اللہ نے منع کر دیا اگر تم نے ایسے کہا اور ایسے پکارا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو پھر تمہارے اعمال جتنے بھی ہیں یہ حبط کر دیے جائیں گے۔ بھائی حبط کا لفظ ہے، ضبط کا لفظ نہیں ہے۔ جو چیز ضبط ہو جاتی ہے دوبارہ واپس ہو سکتی ہے، لیکن حبط شدہ چیز کبھی واپس نہیں ہوتی۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت بھی، حضور اسلام کے سامنے ایسے پکارنا، سرکار کونین کو ایسے بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ہم ایک دوسرے کو کیسے بلاتے ہیں؟ صاف لفظ ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، صاف لفظ ہے قرآن پاک کے سورہ حجرات کے بیٹا جی، اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ہم کیسے بلاتے ہیں؟ نام لے کے بلاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے ہیں نا، کہ تب ہم ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے ہیں تو اللہ تو منع کر رہا ہے کہ ان کو ایسے نہ بلانا جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے ہو، ان کو نام لے کے نہ بلانا، ان کو یا رسول اللہ کہنا، ان کو یا رحمت اللہ عالمین کہنا، ان کو یا حبیب اللہ کہنا۔ اور حضرت جناب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ بہت نازک مقام ہے، بڑا نازک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم شد از لطف رب۔ صاحب تفسیر خازن نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، اور تفاسیر میں بھی، روح البیان میں بھی اس آیت کے تحت یہی لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا نبی اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو، توقیر کے ساتھ بلاؤ، عزت کے ساتھ بلاؤ، ایسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یعنی وہ لکھتے ہیں، تفسیر میں موجود ہے کہ یا محمد نہ کہو، یا ابن عبداللہ نہ کہو، بلکہ تعظیم سے کہو، عزت سے کہو، کیا کہو؟ یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، اس نام سے پکارو۔ ہم تو بعض لوگوں کو بعض ناموں سے پکارتے ہیں نا، تو منع کر دیا گیا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابی عبداللہ سے بھی روایت ہے اور صحابہ کرام سے بھی روایات موجود ہیں، اور جب بھی صحابہ کرام میرے آقا سے ملتے، امام الانبیاء سے ملتے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کہتے، یا محمد نہیں کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے۔ وہ منافق نے ایک دفعہ کہا تھا، یا سورہ حجرات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ تحقیق کیجئے کہ جو وہ مدینہ پاک میں حضور تب تشریف لائے، اس وقت سورہ حجرات نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حجرات بنے ہی نہیں تھے، حجرے بنے ہی نہیں تھے، تو وہ پہلے کی بات ہے۔ بعد کی بات جو منافقی ہے، اس منافق نے کہا تھا یا رسول اللہ کہیے، یا حبیب اللہ کہیے، تو یہ دنیاوی عظمت والوں کو بھی، دنیاوی عزت والوں کو بھی ہم ان کا نام لے کر نہیں بلاتے، بلکہ ان کے القابات سے بلاتے ہیں۔
صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، سر کہہ کے بلاتے ہیں جی۔ اور جس کو خطاب مل گیا ہو حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، سر کا یا ڈاکٹر کا، پی ایچ ڈی کیا، جو پہ کیا، تو اس کا انکار کرنا یا اس سے لفظ سے نہ بلانا، یہ جو ہمارے قانون ہے اس کے لحاظ سے جرم ہے۔ تو دنیاوی قانون کے لحاظ سے جرم ہے، تو دینی قانون جو ہے، قرآن کا قانون جو ہے، اس کے لحاظ سے تو بہت بڑا جرم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر بلانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق دے، احترام کی توفیق دے۔ یہ جگہ ہی ادب کی ہے، یہ جگہ ہی احترام کی ہے جی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ مختصر سی دلیل کے ساتھ میں نے آپ کو جواب دیا ہے عمران صاحب کے سوال کا۔ کوشش کی ہے میں نے کہ میں جواب دے سکوں، حق کچھ نہ کچھ ادا کر سکوں، میری بھی بخشش ہو جائے، آپ کی بھی نجات ہو جائے۔ حضور کی تعریف سے، حضور کی توصیف سے، حضور کی صفت سے، آپ کی اتباع سے، آپ کی محبت سے ہماری زندگی ہے، یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی ہمارا سکون ہے، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی۔ از خدا خواہیم توفیق ادب جی۔ بہت لوگ آپ کو بہت کچھ کہیں گے، بڑی مثالیں دیں گے، بڑی تمثیلیں لائیں گے، مگر آپ نے وہی ماننا جو قرآن نے کہہ دیا، اللہ کی کتاب نے کہہ دیا، قول الحق، اس کا کہنا حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔